کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جب آپ نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی تبھی اللہ نے آپ کو کچھ ایسا عطا کیا جس کی کبھی آپ نے توقع بھی نہیں کی تھی؟ کیا آپ نے کبھی اللہ کو درد کی حالت میں پکارا ہے اور محسوس کیا ہے کہ آپ کی دعا 7 آسمانوں گونجتی رہی جب تک کہ اللہ نے کن نہیں فرما دیا؟ کیا آپ نے کبھی صبر کی آخری حد تک پہنچ کر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی نعمت پائی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا؟ تو آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے جس میں اللہ صبر کے بعد آنے والی کامیابی کی نوید دیتا ہے، جس میں اللہ صبر کرنے والوں کو تسلی دیتا ہے کہ ان کے صبر کا اجر ضرور ملے گا، جس میں اللہ صبر کرنے والوں سے فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ پر اپنا توکل رکھو اور اپنے دین کی حفاظت کرو، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت آنے پر عطا کر دے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ جنات، چرن پرند جانور اور ہواؤں کو قابو کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے معاملات بہت مشکل ہیں جن کا کوئی حل نہیں؟ کیوں گھبراتے ہو؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے گھبراؤ مت۔ جس دور سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں یقین رکھیں یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کریم کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اور جب اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سے بڑی مشکلات بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ بس آپ یقین رکھیں اللہ پر، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ کے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی دعائیں رد ہی کرنی ہوتی تو وہ آپ کو جانماز تک لاتا ہی کیوں؟ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بھی بنا سکتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کے ذریعے آپ کو تھام لیا ہے۔ اگر میرے اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ آپ کو کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اسی چیز کو آپ کے لیے وسیلہ بنا دے گا جو آپ کے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اگر اللہ آپ کی فریاد کو آپ کی زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو آپ کا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ آپ کا تھا اور آپ کا ہی رہے گا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو اللہ آپ کی برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ بس آپ کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان بھی انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو آپ کی برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی بھی آپ کو اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکنا ہمارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ خود کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری ہو جاتی ہیں۔ جب بھی آپ درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کی آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ آپ کے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک آپ کی دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ آپ دعا کرتے ہوئے معجزوں پر یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم بھی نہیں ہوگی اور معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال آپ کے دل میں نہیں لاتا، وہ تو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کو آزمائش میں بھی تبھی ڈالتا ہے جب آپ کسی ایسی چیز کے جانب بھاگتے ہیں جو آپ کے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ آپ پر مسلط نہیں کرتا، وہ تو اختتام تک آپ کی صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب آپ اسے پکاریں اور وہ آپ کا نصیب بدل دے، اور پھر وہ آپ کو دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ آپ اس من پسند چیز کو جسے آپ سے دور کیا گیا آپ کے حق میں بہتر بنا سکے۔ اور یقین رکھیں
اللہ نے آپ کو پریشان دیکھا ہے، اللہ نے آپ کو خاموشی سے بکھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ آپ کے آنسو اور آپ کے درد کو جانتا ہے۔ اس نے آپ کی روح کو کمزور پڑتے ہوئے اور آپ کے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے آپ کے ذہن کی نسوں کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ ہمت کرو، وہ باتیں سن کر جو آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب ٹھیک ہوگا۔ اس آزمائش کے بعد آپ کے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں آپ کو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک آپ کو سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی آپ کو سنبھال لے گا۔ جو وقت نے آپ سے چھین لیا آپ کو ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جو سکون آپ کو کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک بار تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو آپ کو اب تک نہیں مل سکا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ جو وقت نے آپ سے چھین لیا آپ کو ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جو سکون آپ کو کہیں نہیں مل سکا اسے ایک بار تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو آپ کو اب تک نہیں مل سکا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو، اور تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو آپ کی جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا آپ کا دل نہیں بدل دیتا۔ یہ چاند ستارے، یہ کہکشاں، یہ زمین و آسمان جس نے بنائے ہیں وہ آپ کے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے آسمان میں اڑتے پرندوں کو سنبھال رکھا ہے وہ آپ کو بھی سنبھال لے گا۔ جس نے دن رات کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ آپ کے مقدر کو بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہیں وہ آپ کی جھولی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ آپ کا صبر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا، بس آپ اس سے امید لگائے رکھیں اور اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا کہ سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، جب اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تمہارے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ وہ تمہیں ایسے راستے دکھاتا ہے جو تم نے کبھی نہ دیکھے ہوں۔ وہ تمہیں ایسے عطا کرتا ہے جو تمہارے نصیب کو سنوار دیتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی خوشیاں دیتا ہے جو تمہارے دل کو مطمئن کر دیتی ہیں۔ یہی اللہ کی شان ہے۔ دیکھنا ایک دن تمہاری آزمائش ختم ہو جائے گی۔ بس دعا کرتے رہو صبر اور یقین کے ساتھ۔ ایک وقت آئے گا جب تمہاری جھولی ان نعمتوں سے بھر دی جائے گی جس کے لیے تم راتوں کو جاگ کر دعائیں کرتے ہو۔ دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے انشاءاللہ۔